السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور آپ کو ایم سہیل وائس پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 81۔ میں نے گاڑی شخص کے قریب لے جا کے روکی۔ وہ بری طرح ٹھٹک کر رہ گیا۔ گاڑی کے شیشے رنگین تھے اور وہ آنکھیں سکیڑے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ ان آنکھوں میں گو کے ویرانی تھی، مگر اس ویرانی کی تہہ میں ذہنیتوں کے برباد خزانے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ آنکھیں ایسی ہی تھیں جیسے اس کی ذات کے کھنڈر میں دو کیمکمے کبھی جل اٹھتے اور کبھی بجھ جاتے ہوں۔ میں نے دروازہ کھول کر قدرے جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے میرے چہرے پر شناسازی کی کوئی رقمت تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس میں ناکام ہونے کے بعد قدرے خوف زدہ سا نظر آنے لگا۔ وہ خاصا اعصاب زدہ اور کمزور سا آدمی نظر آ رہا تھا۔ پیشانی اور گردن کی نسیں ابری ہوئی تھیں۔ نفی میں سر کھلاتے ہوئے اور تھوک نگل کر بولا، نہیں نہیں شکریہ، میں چلا جاؤں گا، ابھی بس آ جائے گی۔ ارے حضور بیٹھ جائیں، ان علاقوں میں بس خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، آپ اتنا خوف زدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ قبلہ، نہ تو میں ڈاکو لٹیرا یا چور اچکا ہوں اور نہ ہی آپ کوئی ایسے سرمایہ دار نظر آ رہے ہیں کہ راستے میں میرے ہاتھوں آپ کے لٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کوئی جنونی قاتل بھی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کوئی حسینہ ہیں کہ میں آپ کو اغوا کر کے قتل کر دوں گا۔ نہیں نہیں جناب، یہ بات نہیں۔ وہ قدرے شرمندہ نظر آنے لگا۔ پھر اس نے اپنا ایک جائزہ لیا اور گاڑی پر نظر ڈالی اور بہت دھیمے لہجے میں بولا، میرا حلیہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اتنی شاندار گاڑی میں سفر کروں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے جوتے مٹی میں رتھے ہوئے ہیں، آپ کی گاڑی کے خوبصورت کارپیٹ پر نشان نہ پڑ جائے۔ میں پسینے میں شرابون ہوں، آپ کی گاڑی کی سیٹ پر نشان نہ پڑے اور اس کے اندر کی اچھی خوشبو اچھے ماحول میں میرے پسینے کی بدبو اور بدمزگی پیدا کر دے۔ اس نے اپنے لہجے میں تہذیب برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس تہذیب کی تہ میں کسی زہر کی کرواہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ تلخی، یہ زہریلا پن میرے لیے تھا، کسی اور کے لیے، یا پھر سارے دولت مندوں کے لیے۔ بعض لوگ ان چھوٹی موٹی چیزوں پر پڑنے والے داغوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ روح پر پڑے ہوئے داغوں کا جائزہ لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ میں نے اب بھی خوشگوار لہجے میں کہا، اب بحث چھوڑیے اور آ جائیں۔ اتنا اصرار اگر میں تنہا جاتی ہوئی کسی حسینہ سے کرتا تو وہ بھی گاڑی میں آن بیٹھتی۔ اس کے خشک لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ مدھم سی آواز میں بولا، جی ہاں، جس قسم کے حسینوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ تو اصرار کی نوبت بھی نہیں آنے دیتی، گاڑی رکتے ہی بیٹھ جاتی ہیں، خصوصاً آپ جیسا خوبصورت اور تنہا بھی۔ وہ پاؤں سڑک پر جھاڑنے کی کوشش کرنے کے بعد گاڑی میں آ بیٹھا۔ تعریف کا بھی شکریہ اور لفٹ قبول کرنے کا بھی، میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے پشت سے ٹیک لگا کر ایک طویل سانس لی۔ ایک لمحے کی توقع کے بعد وہ بولا، آپ زندگی میں پہلے آدمی ملے ہیں جو میرے حصے کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ زندگی باقی رہنی چاہیے، لوگ تو ہر طرح کے مل ہی جاتے ہیں، اچھے بھی، برے بھی، مہربان بھی، نامہربان بھی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ لوگ جلدی مل جاتے ہیں اور کچھ لوگ تاخیر سے۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، درست کہا آپ نے، لیکن شاید کچھ لوگ بہت جلدی مل جاتے ہیں اور کچھ بہت ہی زیادہ تاخیر سے۔ وہ مسکرایا، اب وہ کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر ذہن پر زور دینے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو نصیر نواز کے ساتھ کہیں دیکھا ہے، غالباً دوست ہے وہ آپ کا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے اعصاب کو جو تھوڑا بہت سکون ملا تھا وہ یک لخت رخصت ہو گیا اور اس کے جسم میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا۔ کون نصیر نواز؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ انجان بننے کی یہ کوشش خاصی اچھی تھی لیکن میرے سامنے بے اثر تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ایک ثانیے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے فوراً نظر چرا لی۔ میں نے نظر دوبارہ سڑک پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، نصیر نواز کے ساتھ نظر آنا کوئی جرم تو نہیں جسے چھپانے کی کوشش کی جائے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اندر جو نامعلوم سی کشمکش جاری ہے
اس کی جھلک چہرے پر نہ آنے پائے۔ غالباً اس نے لفٹ قبول کرنے پر پچھتانا بھی شروع کر دیا تھا۔ شاید اس کا بس چلتا تو چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دیتا، مگر اس میں اس کی بھی جرات نہیں تھی۔ وہ ان شریف آدمیوں میں سے معلوم ہوتا تھا جن کی شرافت اور بزدلی کے درمیان بہت ہی باریک سی لائن حائل ہوتی ہے۔ آپ نصیر نواز سے اپنی شناسائی کے معاملے میں بہت خوف زدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، کیا اس میں کوئی بھید ہے، کوئی راز ہے؟ مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ آپ نے مجھے خام خواہی لفٹ نہیں دی۔ اس دنیا میں کوئی چھوٹا سا بھی احسان بے مقصد نہیں کیا جاتا۔ وہ خود کلامی کسی انداز میں بڑبڑایا۔ آپ کوئی بات کریں یا نہ کریں، میں آپ کو آپ کی منزل پر ضرور چھوڑ کر آؤں گا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نصیر نواز کے ساتھ آپ کو دیکھنے کی بات تو مجھے یوں ہی یاد آ گئی تھی۔ میرا آپ کو خریدنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی آپ سے زبردستی کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یوں ہی دوستی اور قدرے بے تکلفی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ تذکرہ چھیڑ بیٹھا تھا، بلکہ آپ کے انکار نے مجھے کچھ حیران کر دیا ہے۔ آپ مجھے کچھ پریشان حال معلوم ہوتے ہیں۔ آپ مجھے دوست سمجھ کر کچھ کھل کر بات کریں تو شاید میں آپ کے کچھ کام آ سکوں۔ میرے الفاظ سے اس کا کچھ حوصلہ تو بندھا، لیکن شاید جلدی کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ معلوم نہیں کس کا ڈسا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کس کا دوست ہے۔ کوئی بضد نہیں کہ جسے آپ دوست سمجھیں وہ کسی دشمن جان کا دوست ہو۔ ہاں یہ تو عین ممکن ہے، میں نے تسلیم کیا، لیکن آپ ایک اچھے اور سچے آدمی ہیں، تو آپ مجھے اپنے اچھے دوستوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ وہ پشت سے ٹیک لگائے چند لمحے گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ میں بہت ہی سست رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے راستے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ کس طرف چلنا ہے۔ میں نے کچھ پوچھا تھا، مجھ سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ نصیر نواز کو کیسے جانتے ہیں؟ بالآخر وہ بول اٹھا۔ وہ اب زبان کھولنے پر کچھ آمادہ نظر آ رہا تھا۔ میں اسے کچھ زیادہ نہیں جانتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ بس اتفاقاً ہی فلم انڈسٹری سے میرا کچھ غائبانہ سا تعلق ہو گیا ہے، اور اتفاقاً ہی اس شخص نصیر نواز سے میری محض آشنائی ہو گئی، اور نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے متجسم ہو گیا ہوں۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے جناب، انسان یوں ہی کسی کے بارے میں متجسم نہیں ہو جاتے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ اس کا دل مجھ پر اعتبار کرنے کو بھی چاہ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ پریشان سا بھی تھا، یا پھر شاید وہ حد سے زیادہ محتاط تھا۔ بات یہ ہے عزیز محترم، میں نے گہری سانس لے کر کہا، کچھ عرصے سے مجھے احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ قدرت نے مجھے روپے پیسے سے نوازا ہے، وہاں کچھ غیر معمولی ذہن اور جسمانی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، جن سے ابتدا میں خود بھی باخبر رہا ہوں۔ جسمانی طاقت کے معاملے میں قدرت کی مہربانی مجھ پر یہ ہے کہ بظاہر جو لوگ مجھ سے بھی کہیں زیادہ طاقت ور ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مجھے مفلوج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کے برعکس اگر میں انہیں گرفت میں لے لوں تو چند ہی لمحوں میں ان کی حالت نچڑے ہوئے عام کسی ہو جاتی ہے، یا وہ میرا ایک آدھا گھونسا کھا کر ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کوئی جن ہے۔ ذہنی صلاحیتوں کے معاملے میں بھی یہ عالم ہے کہ میں ایک بار جس شخص سے ملتا ہوں چند ہی لمحوں میں اس کے باطن کے ایک تصویر سی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تصویر زیادہ واضح نہیں ہوتی، دھندلی سی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بنیادی طور پر کیا ہے، خواہ اس نے اپنی شخصیت پر کیسا ہی لبادرا کتنی ہی عمدگی سے چڑھا رکھا ہو۔ آپ میری باتوں کو محض گپ بازی سمجھ کر تو نہیں سن رہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گویا کسی خیال سے چونکتے ہوئے بولا، آپ میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بے اعتباری کے سائے نہیں ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بھی جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے معلوم تھا وہ درست کہہ رہا تھا۔ میں نے محض رسماً ہی اس سے پوچھا تھا، اگر مجھے احساس ہوتا کہ وہ میری باتوں پر یقین نہیں کر رہا تو میں اس موضوع پر بات جاری ہی نہ رکھتا۔ میں کسی سے بھی اپنی ذات کے بارے میں باتیں کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔
قدرت جن جن خزانوں سے مجھے نواز رہی تھی انہیں میں اپنی ذات کے خول میں ہی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس شخص کی زبان کھلوانا مجھے بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل کی بات اگلوانے کے لیے اس کے سامنے خود بھی تھوڑا بہت کھلنا ضروری تھا۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میں جو نصیر نواز سے متعارف ہوا تو میرے دل نے کہا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی شخصیت کی عمارت کے کونے خدروں میں ضرور کچھ بید چھپے ہوئے ہیں اور یہ نہ جانے کن کن چکروں میں الجھا ہوا ہے۔ ایسے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے جو اندر سے زہریلے سے ہوں۔ بس صرف اسی لیے میں اس کے بارے میں متجسم ہوں اور مزید کچھ جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرے ذہن میں اس کے باطن کی جو دھندلی سی تصویر ابھری ہے وہ کچھ اور روشن، کچھ اور واضح ہو جائے۔ وہ جرجری سے لے کر بولا، بہت جی خوش ہوا آپ کی باتیں سن کر۔ دراصل کوئی بات کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں یا نصیر نواز کے دوست سے۔ اچھا یہ بتائیں میرے بارے میں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ بنیادی طور پر حد سے زیادہ شریف اور حد سے زیادہ بزدل ہیں اور طویل عرصے سے کسی کشمکش، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ چونکہ میں آپ کو نصیر نواز کے ساتھ دے چکا ہوں اور آپ کے درمیان کچھ بحث سی بھی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے کافی امکان نظر آیا کہ شاید آپ کی مصیبت کا تعلق نصیر نواز کے ساتھ بھی ہو۔ ویسے میرا دماغ یہی کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر زندگی ہمیشہ ہی نامہربان رہتی ہے، جو ہمیشہ طرح طرح کے مسائل میں گرفتار رہتے ہیں اور حالات کی چکی میں کسی نہ کسی زاویے سے پستے ہی رہتے ہیں۔ تاہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ان کی اپنی کمزوری اور غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا ان کی تقدیر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ میں ابھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان معاملات میں کوئی فتویٰ صادر کر سکوں۔ آپ کا تجربہ بالکل درست ہے اور اگر آپ مجھ سے میرے بارے میں رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے بیشتر مسائل کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ قدرت نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن نہ جانے کب اور کیوں کر میں محض غلطیاں، کمزوریوں اور بزدلی کا ایک الجھا ہوا جال بن کر رہ گیا۔ بالکل ناکارہ سا آدمی بن گیا، ردی کے پرندے کی طرح۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں سے موڑ لیجئے گا۔ انٹرکال کی بلند و بالا اور شاندار عمارتوں کے عقب میں ایک کچی بستی چھپی ہوئی ہے، وہیں میں رہتا ہوں۔ آپ مجھے باہر ہی اتار دیجئے گا، گلیوں میں تو یہ گاڑی نہیں جا سکے گی۔ کوئی بات نہیں، میں تو آپ کے ساتھ جا سکوں گا۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر لے جانا پسند کریں گے؟ آپ بہت تنگ ہوں گے جناب، وہ خشخشاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ وہاں گندی نالیاں ہیں، کچے پکے مکان ہیں، گلیوں میں کھیلتے ہوئے گندے بچے ہیں۔ ویسے ہمیں خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ جلد ہی وہ بستی پکی ہونے والی ہے، پھر اس کی حالت بڑی حد تک سدھر جائے گی، لیکن اس قبل شاید وہ پھر بھی نہ ہو سکے کہ آپ وہاں تشریف لا سکیں۔ میں تو خیر اتنا طویل انتظار بھی نہیں کر سکتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مجھے آج تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جس کے بارے میں مجھے یہ خیال آیا ہو کہ وہاں میں تشریف نہیں لے جا سکتا۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، میں نے زندگی کی ہر رنگ، ہر پہلو سے دیکھا ہوا ہے اور ابھی تو اصل موضوع پر آپ سے بات نہیں ہوئی۔ وہ باتیں آپ کے گھر پر ہی بیٹھ کر ہوں گی۔ گھر پر بات کرنے کا اپنا ایک لطف ہے، گھر چاہے کیسا بھی ہو، بہرحال گھر ہے۔ انٹرکال کے عقب میں پہنچ کر گلیوں کی بھول بھلیوں میں گھومنے کے بعد آخر کار اس نے ایک ایسی جگہ گاڑی رکوائی جہاں سے آگے پیدل ہی جایا جا سکتا تھا۔ میں نے اتر کر دیکھا گلی کے موڑ پر ٹونی اور شبیر کی گاڑی بھی پہنچ چکی تھی، تاہم وہ اترے نہیں تھے۔ میں نے غیر محسوس طور پر انہیں اشارہ دے دیا کہ انہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، وہ گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ چل دیا، وہ خاموش اور فکر مند سا نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھا، شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گرد و پیش کو دیکھ کر ناک تو نہیں چڑھا رہا ہوں۔ میں اطمینان سے چلا جا رہا تھا، مجھے ایسی جگہوں پر جانے میں حقیقتاً کبھی کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ میرا بچپن اور لڑکپن جن گلی کوچوں میں گزرا تھا وہاں ان سے زیادہ اور سبزہ ضرور تھا کیونکہ وہ گاؤں کی گلیاں تھیں، لیکن ماحول یہاں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ میں نے ابھی تک آپ کا نام ہی نہیں پوچھا، میں نے کہا۔ سجاد نسیم، اس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ اوہ، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟
میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ اس نے مزید کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مزید چند قدم چلنے کے بعد وہ رک گیا۔ اس کا مکان دیگر مکانوں کی نسبت پھر بھی کچھ بہتر تھا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے یوں دروازے پر دستک دی گویا اپنے نہیں کسی اور کے گھر آیا ہو۔ دروازہ کیا کھلا، گویا تاریک بادلوں کے عقب سے چاند طلوع ہو گیا۔ اتنا حسین چہرہ کم سے کم یہاں دیکھنے کی مجھے توقع نہیں تھی۔ یہ چاند چہرہ اداس تھا، اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں نا امیدی تھی۔ سرمئی شاموں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی چاندنی کچھ زرد زرد سی تھی، اداس چاندنی تھی اور ویران راتوں کی چاندنی۔ اس کے بال سیدھے سادے انداز میں بنے ہوئے تھے، ان میں چاندنی کی تار جلملا رہے تھے۔ لباس نہایت معمولی اور سادہ تھا، مگر حد و حال کا حسن اس میں بھی نمایاں تھا۔ سجاد کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹی، پھر دوپٹہ درست کرتے ہوئے ایک طرف کو ہٹ گئی۔ یہ میری بیٹی سائرہ ہے۔ سجاد نسیم کے لہجے میں نہ جانے کیوں ارتاش سا تھا، جیسے وہ کسی جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ لڑکی نے مرمری ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ سجاد نے اسے میرے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑے تھے جو ایک بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں چند کرسیاں اور تپائیاں رکھی تھیں۔ اسی میں ایک دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ سائرہ دروازے سے اندر گئی تھی۔ تشریف رکھیں، سجاد نے ایک بہتر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میری بیوی کئی برس سے بیمار ہے، عرصے سے وہ بستر پر ہے۔ میرا معمول ہے کہ باہر سے آتا ہوں تو سب سے پہلے اسے دیکھنے جاتا ہوں۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں پہلے ایک نظر اسے دیکھ آؤں، پھر آپ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ ضرور ضرور، میں نے کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے اسے جواب دیا۔ وہ ممنونیت بھرے انداز میں سر ہلا کر اندر چلا گیا اور فضا میں سکوت چھا گیا۔ باہر گلی میں کہیں دو لڑکے جھگڑا کرتے بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن مکان کے اندر سے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید مکان خاصا کشادہ تھا۔ سجاد سرگوشیوں میں اپنی بیوی اور بیٹی سے بات کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ لوٹ آیا، اب قدرے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میرے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے میری بیوی اس وقت تکلیف میں نہیں ہے۔ انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ غربت سب سے بڑی بیماری ہے، وہ قدرے مسکراتے ہوئے بولا۔ 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ جس طرح شوگر کی وجہ سے معمولی سے زخم میں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے اور ناسور بن جاتا ہے، اسی طرح غربت کی وجہ سے بھی معمولی بیماریاں طویل کھینچ کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں۔ خیر، اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیے، یہ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے صرف نصیر نواز کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں اور اس سے آپ کے تعلق کے بارے میں بھی، میں نے کہا۔ اس نے ٹوپی اتار کر گود میں رکھ لی اور سفید بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے چھت کو گھورنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ بولا، نصیر نواز ایک اسیب ہے جو کئی سال پہلے مجھ پر مسلط ہو گیا تھا، یا پھر شاید میں نے خود ہی اسے اپنے آپ پر مسلط کر لیا تھا۔ ہم کس طرح ملے اور کس طرح ہمارے مراسم بڑھے، یہ ایک طویل کہانی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جا کر آپ کو بور نہیں کروں گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی فلمی دنیا میں شناسائی تھی اور اسے لوگوں سے معاملات کرنے کا ہنر آتا تھا۔ شاید آپ کو اندازہ ہو کہ فلمی لوگوں سے معاملات کرنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، فلمی دنیا سے متعلق کوئی بھی ہنر اسے نہیں آتا تھا، مگر نہ جانے کس طرح فلم والوں سے اس کی دوستیاں تھیں اور وہ ان سے معاملہ کرنا جانتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اسے فلمی کہانیاں وغیرہ بھی لکھنی نہیں آتی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پڑھا لکھا ضرور ہے، مگر اس نے فلمی دنیا میں جو پہلی کہانی اپنے نام سے دی تھی اور جو سپر ہٹ ہوئی تھی، وہ کہانی میری لکھی ہوئی تھی۔ اوہ، میں گہری سانس لیے بغیر نہ رہ سکا۔ تقسیم ہند سے قبل بمبئی میں نے فلمی دنیا میں چند ایک کہانیاں اور بیان وغیرہ درست کرنے کا کام کیا تھا۔ وہ
نرم لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ اس زمانے میں اسکرپٹ پر بہت محنت کی جاتی تھی، بہت سے لوگ اس پر باری باری کام کرتے تھے، اس کی نوک پلک سنوارتے تھے اور اسکرین کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اپنی اپنی رائے دیتے تھے، لیکن وہ اہل ہنر ہوتے تھے، یعنی اگر گانوں کو بہتر بنانے کے سلسلے میں مشورہ لیا جاتا تھا تو کسی شاعر سے ہی لیا جاتا تھا۔ زبان اور بیان بہتر بنانے کا کام کسی ادیب کو ہی سونپا جاتا تھا۔ آج کل کی یہاں کی فلمی دنیا میں بھی اسکرپٹ میں بڑی اکھاڑ بچاڑ ہوتی ہے، مگر وہ غیر متعلقہ لوگ کرتے ہیں، محض اس لیے کہ فلم میں ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ مثلاً ہیرو کو کوئی مکالمہ پسند نہیں تو وہ اسے تبدیل کروا دیتا ہے، ہیروئن کو کوئی بات پسند نہیں تو وہ اسے تبدیل کروا دیتی ہے، ڈسٹریبیوٹر کو کوئی کردار پسند نہیں تو وہ اسے نکلوا کر وہاں اس لڑکی کو شامل کر دیتا ہے جو اسے ذاتی طور پر پسند ہوتی ہے یا جو اس کے عشرت کنندہ کے دو چار چکر لگا چکی ہوتی ہے۔ اس طرح اسکرپٹ کا خلیہ بگڑتا ہے، سنورتا نہیں۔ اس کے باوجود بہرحال فلمیں ہٹ ہوتی ہیں کیونکہ بنیادی کہانی کی کچھ نہ کچھ جان ان میں ہوتی ہے، اور کچھ اب فلمی بنیادوں کے ذوق بھی بدل چکے ہیں، رجحانات تبدیل ہو چکے ہیں۔ روانی سے بات کرتے کرتے وہ یکدم کچھ چونکا اور گویا سنبھل کر بولا، اوہ معاف کیجیے گا، میں تو غیر ضروری تفصیلات میں چلا گیا، یہ باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بمبئی کی فلمی دنیا میں نے معمولی سی تنخواہ پر کچھ اسکرپٹ پر کام کیا تھا، وہاں میں نے اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اسکرپٹ کی کٹنگ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا اور بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی نوبت نہ آ سکی اور ملک تقسیم ہو گیا۔ میں جہاں چلا آیا، جب ہجرت کے زخم کچھ بند ہوئے تو میں نے کئی ماہ محنت سے ایک اسکرپٹ لکھا۔ میں ان دنوں گھر کا چولہا جلتا رکھنے کے لیے ایک آڑھتی کے پاس منشی گیری کر رہا تھا۔ وہ اسکرپٹ لے کر میں نے فلمی دنیا میں کافی دھکے کھائے، کہیں تو میری خستہ حالی دیکھ کر اسٹوڈیو کے چوکیدار نے مجھے گیٹ سے ہی بھگا دیا، اور کہیں فلم ساز یا ڈائریکٹر نے میری فائل کا ایک ورق الٹے بغیر مجھے اپنے دفتر کے دروازے سے ہی چلتا کر دیا، یا بہت مہربانی کی تو ایک پیالی چائے پلا دی اور معذرت کر کے اپنے سیٹ پر چلا گیا۔ آخرکار بددل ہو کر میں نے اس اسکرپٹ کو اس گھر کے ایک کونے میں پھینکا اور یکنوسی سے اپنے یہی کھاتے میں ہی دل لگا لیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے ہمدن گوش پا کر سلسلہ کلام جوڑا۔ پھر نصیر نواز سے میری ملاقات ہوئی، شاید اس نے کہیں مجھے اسٹوڈیو میں دھکے کھاتے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال ملاقات بظاہر اتفاقاً ہی ہوئی تھی۔ چند ملاقاتوں کے بعد باتوں باتوں میں اس اسکرپٹ کا ذکر نکلا۔ نصیر نواز نے وہ اسکرپٹ مجھ سے لے لیا اور غائب ہو گیا۔ 15 دن بعد وہ دوبارہ ملا تو اس نے 1000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور خوشخبری سنا دی کہ اس اسکرپٹ پر فلم بنے گی، لیکن مصنف کے طور پر نام اس کا آئے گا، کیونکہ بقول اس کے پروڈیوسر میرا نام سن کر شاید اسکرپٹ کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ سچی بات ہے، اس وقت مجھے نام آنے یا نہ آنے کے مسئلے سے ذرا بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں تو 1000 روپے دیکھ کر ہی سب کچھ بھول گیا تھا۔ میرے حالات کچھ ایسے تھے اور ضروریات نے مجھے ایسا مجبور کر رکھا تھا کہ 1000 روپے مجھے کسی خزانے سے کم نہیں لگے تھے۔ نصیر نواز نے فرمائش کی کہ میں فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی زبردست محنت سے ویسے ہی 3-4 زوردار اسکرپٹ اور لکھ دوں۔ میرے لیے تو گویا یہ ایک بہت بڑا وسیلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے بڑے دل و جان سے 3-4 اسکرپٹ اور لکھ ڈالے۔ اسکرپٹ لکھتے ہی نصیر نواز 1000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ مجھے تو اپنی منشی گیری کی نوکری بھی غیر اہم لگنے لگی، کیونکہ وہاں سے مجھے 600 روپے ماہوار ملتا تھا۔ اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا کر دیکھتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور ایک لمحے کی توقع کے بعد بولا، پھر وہ پہلی فلم ریلیز ہو گئی جس کی کہانی میری لکھی ہوئی تھی۔ فلم سپر ہٹ گئی۔ فلمی دنیا کا چلن تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، جو فلم ہٹ ہو جائے اس سے تعلق رکھنے والی پوری ٹیم کی قسمت راتوں رات پلٹ جاتی ہے۔
نصیر نواز بھی ایک سپر ہٹ مصنف کے طور پر سامنے آ گیا اور راتوں رات اس کے دروازے پر ڈائریکٹرز پروڈیوسروں کی لائن لگ گئی۔ اس وقت کے لیے اس نے پہلے ہی مجھ سے 3-4 کہانیاں لے کر رکھ لی تھیں۔ اس نے سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو کہانیاں تھما دیں اور اس کے بعد تو بس سلسلہ چل نکلا۔ کہانیاں میں لکھ کر دیتا رہا، وہ انہیں بیچتا رہا۔ پھر اس نے اور کاموں میں بھی ہاتھ ڈال دیا، ڈسٹریبیوٹر، پروڈکشن اور نہ جانے کیا کیا۔ سنا ہے آج کل ایک کروڑ پتی خاتون بھی اس کی مٹھی میں ہے۔ اسے وہ پروڈیوسر اور فنانسر کے طور پر انڈسٹری میں لایا ہے۔ معلوم نہیں اس بیچاری کا انجام کیا ہوگا۔ وہ ایک آسی بھر کر خاموش ہو گیا۔ اتفاق سے میں اس عورت سے بھی مل چکا ہوں، میں نے کہا۔ وہ ہماری ہمدردیوں کی کچھ زیادہ مستحق معلوم نہیں ہوتی، زبردست عیاش اور شفاق عورت معلوم ہوتی ہے۔ نصیر نواز سے زیادہ عیاش اور شفاق شاید وہ نہ ہو، سجاد نے خیال ظاہر کیا۔ اس جیسا سنگ دل اور بے رحم انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ سجاد صاحب، میں بہت کم باتوں پر حیران ہوتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ سنا کر آپ نے واقعی مجھے حیران کر دیا ہے۔ یقین نہیں آ رہا، کیا واقعی اس نے آج تک ایک بھی کہانی نہیں لکھی اور اتنا کامیاب، اتنا مصروف مصنف بنا ہوا ہے؟ آپ جو قسم کہیں میں وہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں اپنی بیٹی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے شرمندگی سے کہا۔ میں اپنی کہانی کے اس اہم موڑ کے بارے میں آپ کو بتانے لگا تھا، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ تقریباً 2 سال پہلے ایک جگہ خدا خدا کر کے سائرہ کی بات پکی ہوئی تھی۔ میں ایک باپ کی نظر سے دیکھتا تھا تو لڑکا مجھے کسی اعتبار سے بھی سائرہ کے لائق نظر نہیں آتا تھا، لیکن سائرہ کی بڑھتی ہوئی عمر نے مجھے وہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر یہ بھی شاید قسمت کی ستم ظرفی تھی کہ منگنی کے کچھ دن بعد لڑکے کو قطعی غیر متعلقہ طور پر دبئی جانے کا موقع مل گیا۔ 2 سال کے ویزے پر وہاں ملازمت کر کے وہ کچھ رقم کما لایا اور گھر کے حالات ذرا بدل گئے۔ آج کل بھی وہ دوبارہ باہر جانے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور آثار بتاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بجائے اس کے حالات کے اس تبدیلی پر وہ قدرت کے شکر گزار ہوتے اور جلد سے جلد لڑکے کی شادی کے فریضے سے سرخرو ہونے کی کوشش کرتے، الٹا ان کی تو نظریں ہی بدل گئیں۔ لڑکے کے والدین صاف طور پر جتانے لگے کہ ان کے لڑکے کو رشتوں کی کیا کمی ہے، کئی اچھے گھروں کے رشتے موجود ہیں، فلاں گھرانہ جہیز میں یہ کچھ دینے کو تیار ہے اور فلاں نے وہ کچھ دینے کی بات کی ہے۔ کچھ عرصہ اس قسم کی باتوں کے بعد آخرکار انہوں نے کھل کر دل کی بات کر لی کہ انہیں فلاں فلاں چیز پر مشتمل جہیز چاہیے۔ باقاعدہ فہرست بنا کر دے دی انہوں نے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر ہم ان کے مطالبات پورے نہ کر سکیں تو رشتہ ختم سمجھیں۔ گھٹیا قسم کی خود غرضی اور ہوس کے وہی پرانی کہانی، میں نے افسوس سے کہا۔ جی ہاں، وہی پرانی کہانی جو ہر روز نہ جانے کتنے والدین کے دلوں پر نیز زخم لگاتی ہے، وہ افسردگی سے بولا۔ بہرحال ان کے اس مطالبے کے بعد پہلی بار میں نے نصیر نواز سے اپنی لین دین سے بڑھ کر کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے پھر بھی اسے یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میرا اس پر کچھ حق بنتا ہے، یا میری وجہ سے اس نے جو لاکھوں روپے عزت اور شہرت کمائی ہے، میں اسی میں سے معمولی سا حصہ مانگ رہا ہوں۔ بلکہ میں نے تو اس سے قرض یا بھیک کی طرح رقم مانگی تھی۔ کتنی رقم؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے والوں کے مطالبے پورے کرنے کے لیے مجھے کم سے کم 1 لاکھ روپیہ درکار تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولا، اور 1 لاکھ کا سن کر نصیر نواز کی آنکھیں یوں پھیل گئیں جیسے میں نے اس سے کل دولت مانگ لی ہو۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میں کوئی نشے وغیرہ کر کے آیا ہوا ہوں اور میرے ہوش و حواس ٹھکانے پر نہیں ہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں نشے میں نہیں ہوں تو اس نے سمجھایا کہ شاید میں اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ سمجھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے مجھے سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی۔ مجھے معلوم ہے وہ اس قسم کی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک 18 سال کے لڑکے کو اس نے محض اس لیے قتل کرا دیا تھا کہ جوانی کے جوش میں اس نے نصیر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی۔
ایک اور شخص پر اس نے رقابت کے کسی چکر میں پیشہ ورانہ قاتلوں سے حملہ کرایا۔ وہ جان بچانے میں تو کسی طرح کامیاب ہو گیا، لیکن عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ ستم ظرفی یہ ہے کہ وہ شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس پر حملہ نصیر نواز نے کرایا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ہاسی خطرناک چیز معلوم ہوتا ہے یہ شخص۔ میں نے اس موقع پر قدرے حیرت کا اظہار کرنا مناسب سمجھا۔ کم از کم مجھ جیسے مسکین آدمی کا اس سے دہشت زدہ رہنا بجا ہے۔ میری خاصیت ہی کیا ہے؟ ایک غلیظ بستی میں رہنے والا حقیر سا کیڑا، جسے ذرا سا بھی طاقتور کوئی شخص کچل کر گزر سکتا ہے، جس کے بعد میری بیوی اور بیٹی، جو پہلے ہی ایک کربناک زندگی گزار رہی ہیں، بالکل ہی بے آسرا ہو جائیں گی۔ اس لیے میں نے نصیر نواز کے سامنے اکڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ منت سماجت کے انداز میں ہی اپنا مسئلہ اسے سمجھایا، مگر اس نے میری ضرورت پوری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ وہ اتنی بڑی رقم ہرگز مجھے نہیں دے سکتا، جس نے میری دن رات کی محنت سے لاکھوں کما کر جیب میں ڈالے تھے۔ اس کے لیے 1 لاکھ مجھے دینا بظاہر تصور تھا۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے ایک ایسی بات کہی کہ ایک باپ کی حیثیت سے مجھے اس کو وہیں قتل کر دینا چاہیے تھا، مگر میں بزدل نالی کا کیڑا یہ بھی نہ کر سکا، صرف تمتلا کر رہ گیا اور آج تک اپنے آپ کو کوس رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے آستگی سے پوچھا۔ اس سوال سے میرا مقصد آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنا نہیں ہے، بلکہ میں نصیر نواز کی تصویر اپنے ذہن میں بالکل واضح کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک لمحے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتا رہا، پھر سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز میں بولا۔ وہ مجھے سمجھانے لگا، بڑے میاں، یہ کیا شرافت، عزت اور تقدس کے فسودہ چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اگر بیٹی کی شادی کرنا تمہارے خیال میں بہت ہی ضروری ہے اور اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے، ایک آسان سی ترکیب بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک بہت بڑا سیٹھ جاننے والا ہے، 1 ہفتے کے لیے بیٹی کو اس کے پاس بھیج دو۔ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، خوبصورت لڑکی ہے۔ سیٹھ ایسی لڑکیوں کا قدردان ہے، رنڈوا ہے، اپنے عالیشان بنگلے میں تنہا رہتا ہے۔ سارا بہت عیش و عشرت سے 8-10 دن اس کے گھر مہمان رہے گی اور خاموشی سے 1 لاکھ روپیہ لے کر واپس آ جائے گی، کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلے گا۔ فوراً ہی دھوم دھام سے اس کی شادی کر دینا، کیا فرق پڑے گا؟ اس نے یہ سب کچھ کہا اور میں نے سن لیا۔ اس نے رو دینے والی آواز سے کہا۔ غیر ارادی طور پر میرا سر جھک گیا۔ وہ ایک لمحے کے بعد پھنسی پھنسی سی آواز میں بولا، میں نے کئی ایسی کہانیاں لکھی ہیں جن میں لڑکیوں کے باپ یا پھر فلم کے ہیرو اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ولن کا قتل کر دیتے ہیں، گنڈاسے سے ٹکڑے کر دیتے ہیں، لاٹھیوں سے اس کا کچومر نکال دیتے ہیں، گولیوں سے اس کا جسم چھنی کر دیتے ہیں، لیکن میں اس کے منہ پر تماچا بھی رسید نہ کر سکا۔ آپ نے دیکھا فلمی یا کتابی حقیقتی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ غم و غصے کا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے اور اندر ہی اندر بس گل رہا ہے، نس میں زہر پھیل چکا ہے، مگر شاید ابھی اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ کسی اور کو مار سکے۔ فی الحال تو یہ صرف مجھے دھیرے دھیرے ہلاک کر رہا ہے۔ سائرہ کی معصوم اور افسردہ صورت میری نگاہوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ اگر یہ بات اسے معلوم ہو جاتی تو اسے نہ جانے کتنا صدمہ پہنچتا، کتنی ذلت کا احساس ہوتا۔ میں نے نیچی آواز میں پوچھا، آپ نے غصے میں یا کسی جذباتی کیفیت میں اپنی ان باتوں کا تذکرہ تو نہیں کیا؟ توبہ کیجیے صاحب، وہ طویل سانس لے کر بولا، ایسی ذلت کی کہانی سے کیوں کر سنا سکتا تھا؟ بلکہ آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ میری بیوی اور بیٹی کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں کسی کو فلمی کہانیاں لکھ کر دیتا ہوں یا اس سے میرا کوئی معاملہ ہے۔ یہی سمجھتی ہیں کہ میں معمولی معاوضے پر مختلف اداکاروں کے اسکرپٹ کی تفصیل کا کام کرتا ہوں۔ برسوں گزر چکے ہیں، مگر میں نے کامیابی سے اس معاملے کو راز رکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ نے اچھا ہی کیا ہے، میں نے قدرے اطمینان سے کہا۔ میری بیوی کی تو حالت ہی ایسی نہیں کہ اسے کوئی ایسی ویسی بات سنائی جا سکے۔ بیٹی کو میں آج تک کوئی خوشخبری تو سنا نہیں سکا، اس لیے کوئی بری خبر بھی اسے سنانا نہیں چاہتا۔ میں باہر کی باتیں باہر ہی رکھتا ہوں،
انہیں بتائے بغیر ایک پرانے شنازہ سے ملنے کا ارادہ لے کر ٹون گیا تھا۔ کبھی وہ بھی میری ہی طرح مفلس سے تھے اور خاصی گہری شناسائی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ قسمت ان پر مہربان ہو گئی۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار پھیلتا چلا گیا اور اسی رفتار سے وہ دور ہوتے گئے، حتیٰ کہ گارڈنر ٹون کی ایک بہت مہنگی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ بہت مدت سے ان سے ملاقات رہی تھی۔ ایک آدھے مرتبہ سر راہ ملے بھی تو انہوں نے بڑی مشکل سے پہچانا۔ پھر بھی میں ایک امید کے سہارے ان کے پاس چلا گیا تھا کہ شاید وہ بھولے بسرے پرانے تعلق کے حوالے سے میری کچھ مدد کر دیں، لیکن وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیگم بھی پرانے وقتوں سے مجھے جانتی ہے، وہ گھر پر تھی۔ انہوں نے اتنی زحمت ضرور کی کہ گیٹ تک آ گئیں، لیکن انہوں نے مجھے اندر بلانا گوارا نہیں کیا۔ گیٹ پر سے ہی یہ بتا کر رخصت کر دیا کہ صاحب ملک سے باہر گئے ہیں۔ وہیں سے الٹے قدموں واپس آ رہا تھا کہ جب آپ نے مجھے لفٹ دی۔ دنیا اسی کا نام ہے سجاد صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے کا کپ خالی کر کے تپائی پر رکھ دیا۔ اچھا یہ بتائیے، جہاں آپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کو امید ہے کہ وہ وہاں خوش رہے گی؟ مستقبل کے بارے میں یقین سے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، خصوصاً انسان تو ایسی ناقابل اعتبار مخلوق ہے کہ اس کے بارے میں تو کیا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب کس کا رویہ کیا ہو جائے۔ بہرحال مجھے کافی حد تک یقین ہے، اگر ان لوگوں کے مطالبات پورے ہو جائیں تو وہ لڑکی کی قدر کریں گے۔ سارا خود بھی بڑی صابر لڑکی ہے، وہ ان کے قریب رہے گی تو انہیں اس کی خوبیوں کا پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے جناب کہ سارا کے سامنے کوئی چوائس نہیں ہے۔ لڑکی نوخیر ہو، رشتوں کی اس کے سامنے کمی نہیں ہوتی۔ ایک سماجی ضرورت ہے، وہ پوری تو کرنی ہے، اور شادی تو کہیں بھی کہی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایک جواز ہے، آپ خوشیاں جیت بھی سکتے ہیں اور ہار بھی سکتے ہیں، رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ درست کہا آپ نے، میں نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسباد میں سر ہلا کر کہا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میری بات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بولا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، پھر بھی آپ کی بات کو بہرحال بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کوٹ کی جیب سے چیک بک اور قلم نکال کر ایک چیک لکھنے لگا۔ سجاد سمجھا بیٹھے بٹھائے مجھے کوئی دفتری کام یاد آ گیا ہے اور میں اس سلسلے میں چیک لکھنے لگا ہوں، لیکن جب میں نے چیک کاٹ کر اس کی طرف بڑھایا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ کیا؟ یہ 1.25 لاکھ کا چیک ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے لڑکے والوں کے مطالبات کے علاوہ شادی کے دیگر اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے۔ آپ اطمینان سے شادی کی تیاریاں کریں اور باقی تمام باتوں کو بھول جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نصیر نواز سے اگر ملاقات ہو تو تھوڑا سا کھچاؤ ضرور رکھیں، لیکن ہماری اس ملاقات کا یا اس چیک وغیرہ کا کوئی ذکر نہ کریں۔ وہ ایک اٹک میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر چیک لے کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، سر آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں احساسات کو مجروح کرنے والے مذاق ہرگز پسند نہیں کرتا۔ میں نے اپنا ویٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چند دن بعد آپ مجھ سے رابطہ قائم کیجیے گا، ہم وقت نکال کر کچھ ضروری باتیں کریں گے۔ سر مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ بڑے حیران کن لہجے میں بولا۔ قدرت بڑے عجیب انداز میں انسان سے کام لیتی ہے اور بڑے ناقابل یقین انداز میں بعض لوگوں کے مسائل حل کر دیتی ہے۔ آپ اس سلسلے میں اب ذہن نہ کھپائیں اور ایک مسئلے میں میری بھی تھوڑی سی مدد کریں، یہ بھی خدمت خلق ہی ہے۔ میں نے جیب سے نشا عرف بیبی کی ایک تصویر نکالی اور سجاد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی نصیر نواز سے بہت ملاقاتیں رہی ہیں، آپ نے کبھی اس لڑکی کو تو اس کے ساتھ نہیں دیکھا؟ اس نے تصویر میرے ہاتھ سے لے کر ایک نظر دیکھی، چونک کر بولا، یہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کی تو مجھے تلاش ہے، صرف ایک بار مجھے ملی اور حیران کر گئی۔ کیا آپ اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ کچھ اتا پتہ معلوم ہے اس کا؟ افسوس مجھے تو اس کا نام بھی نہیں معلوم۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔